پیارے پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کے لیے انفارمیٹیو اسٹوری کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ سچی اسٹوری ہے۔ آئیے اپنی اسٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں بھی یہ پیاری اسٹوری آپ کو قرآن پاک کی تفسیر میں بھی مل جائے گی۔ بلعام بن باعورہ کے بارے میں ہے جو کہ مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اس کے بارے میں ہے یہ اسٹوری۔ بلعام بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی صرف دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے بعد گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے معاذ اللہ عز و جل آپ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا تمہارا ناس ہو، خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس کو کہنا پڑا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا۔ جب استخارے میں بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اب کی بار اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیہ اور تحائف اس کے سامنے رکھے اور بددعا کرنے پر بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باعورہ پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس کر ان کی خواہش پوری کرنے پر تیار ہو گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی اللہ عز و جل نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ گدی کو اللہ عز و جل نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا افسوس اے بلعام، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام تیرا برا ہو، کیا تو نے اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ مگر بلعام بن باعورہ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی، لہٰذا وہ گدی کی تنبیہ سن کر بھی واپس نہیں ہوا اور حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ بلندی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور بددعائیں شروع کر دی، لیکن خدا عز و جل کی شان دیکھیے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ کہنے لگا میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا، اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئیں اور میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ جاؤ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیارے بچوں، اگر میری یہ سٹوریز آپ کو پسند ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔